بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام مشکلات کا حل۔ بکھرے بال، غیر متوازن سانسیں، پریشان صورت اور بوجھل قدموں سے ایک آدمی چلتا ہوا ایک پرانے سے علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ اس کا حلیہ اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اس زمانے نے اسے کسی بڑے المناک دور سے گزارا ہے اور وہ اس دکھ میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے اور کوئی بھی روشنی کی کرن اسے نظر نہیں آ رہی۔ اپنی سوچوں میں اور الجھنوں میں ڈوبا ہوا وہ ایک گھر کے سامنے سے گزرتا ہے کہ ایک آواز اس کے قدموں کو وہیں منجمد کر دیتی ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری ساری مرادیں پوری ہوں گی اور تمہارے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسے اپنے اندر ایک جھرجھری سی محسوس ہوتی ہے، جیسے گویا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا ہو۔ وہ دوڑتا ہوا گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ ایک بزرگ باہر آتے ہیں اور ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ سوال کر دیتا ہے کہ اے بزرگ، میں آپ کو اللہ اور اس کے نبی کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ یہ جو ابھی آواز اندر سے آ رہی تھی کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور تمہاری ساری مرادی پورے ہوں گی، تو یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ بزرگ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں اس راز سے آشنا کروں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی تھے، ان سے ایک جنگ کے دوران کوئی غلطی سرزد ہو گئی کہ جس کا نقصان بعد میں مسلمانوں کو ہونا تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے جا کر باندھ دیا۔ اس ستون کو آج ستون توبہ بھی کہتے ہیں۔ باندھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں تب تک اس ستون سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرتا۔ پھر جب یہ بات آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے، اگر وہ صحابی میرے پاس آتے تو میں اللہ سے ان کے لیے دعا کرتا تو اللہ انہیں معاف کر دیتا۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم ہے، کہ جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور اے محبوب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور اللہ سے توبہ کریں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شفاعت، ان کی شفاعت فرمائیں، تو ضرور ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے کا بہترین ذریعہ درود پاک ہے، کیونکہ جو بھی درود پڑھتا ہے اس کا درود آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ درود اصل میں کیا ہے؟ درود اصل میں دعا ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں کہ اے اللہ سلامتی عطا فرما اور رحمت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو سوچو، جو شخص اللہ کے حبیب پر سلامتی کا خواستگار ہوگا تو کیا اللہ اس پر اپنی سلامتی اور رحمت نازل نہیں فرمائے گا؟ اور وہ بات جسے سن کر تم میرے دروازے پر آئے ہو وہ یہ ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا کا ایک حصہ آپ پر درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بڑھاؤ تو تمہیں اور فائدہ ہے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اپنی پوری دعا آپ پر درود و سلام بھیجا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تمہاری ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بیٹا، درود شریف ہر بیماری، ہر دکھ، ہر غم، ہر مصیبت کا علاج ہے۔ تو تم نام لیتے جاؤ، میں اس کا علاج درود شریف سے بتاتا جاؤں گا۔ ایسے ہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما؟ درود میں ہر بیماری کا علاج اور ہر مشکل کی آسانی ہے۔ شاید اس آیت میں اللہ ہمیں درود کی اسی اہمیت کو بیان فرما رہا ہو، جیسے ہم اپنے چھوٹوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو میں یہ کام کر رہا ہوں، تم بھی اس کام کو کرو تاکہ تمہیں فائدہ ہو۔ شاید اس کا مطلب اسی طرح ہے کہ اللہ فرما رہا ہو کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والوں، تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ تم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجتے؟ یہ سنتے ہی راہگیر خوش ہو گیا
اور اس نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور اس بات کا تہیہ کیا کہ آج کے بعد وہ بھی اپنی ہر مشکل کی دوا درود شریف میں تلاش کرے گا۔ تو آئیے ہم بھی درود پڑھیں اور اپنی آخرت اور دنیا دونوں سنواریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔